اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک آتا ہے تو جہنم کے تمام دروازے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ قادیانی عام کافر نہیں بلکہ مرتد، منافق اور گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسے حادثات بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں بہت جلد بستر بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے، ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی تم پر دوبارہ اعتبار نہیں کرے گا۔ دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ رمضان کی خوشبو ہواؤں میں ہے، بے شک جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، اس نے اللہ پاک کو راضی کیا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین جوانی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ فجر تو خوبصورت تحفہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران آرام کیا تھا، سبحان اللہ۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جو الزام رہ جائے وہ میرے کفن پر لکھ دینا۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا بہت گناہ کیے میں نے، قرآن میں اللہ نے جواب دیا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، بے شک۔ دلاسا قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بے شک۔ یزیدات بھی بنتے ہیں لوگ کوششوں سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ قرض بھی عجیب ہوتا ہے صاحب، امیر پر چڑھ جائے تو ملک چھوڑ دیتے ہیں، اور غریب پر چڑھ جائے تو جسم چھوڑ دیتے ہیں۔ عشق بس دو ہی بار ہوا ہے، عشق اللہ نے کیا کائنات بنا دی، عشق حسین نے کیا اپنی پوری کائنات لٹا دی۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے وقت اپنا دوپٹہ چادر اچھی طرح سمیٹ لیں، کیونکہ اسے لاپرواہی حادثے کے باعث بن سکتی ہے۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے قبروں سے شہر بسایا، ورنہ قبروں سے قبرستان بستے ہیں۔ محبت میں شک اور غصہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پیشانی اور ناک کی ہڈی، ہتھیلیوں کی ہڈی، گھٹنوں کی ہڈی، پاؤں کے نیچے کی ہڈی۔ اے اہل فلسطین، تم یوسف کی طرح خوبصورت ہو اور عالم اسلام نے تمہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح دھوکہ دیا۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ غریبوں کا حج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز چہرے کا نور، قرآن دل کا سکون ہے، وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات کی تلاوت کرے وہ دجال کے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے ہر جمعہ کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ اپنا دل اور عمل کو صاف رکھیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے، امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے ہوں تو جج کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اس وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ رکھا ہو۔ اولاد کو مالدار بنانا کمال نہیں بلکہ اولاد کو دیندار بنانا کمال ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ بے شک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے تمہاری طرف لوٹا دے گا، بے شک۔ اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بے شک۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے، بے شک۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ گناہوں کی ہرس انسان کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ میرے جلتے مکان کو کیا معلوم میرے اپنے چراغ مجرم ہیں۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔
جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی ہے جو غیروں کو اپنا بناتے ہیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت کو سمجھتا ہو۔ دولت کی کچھ طلب نہیں لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تو دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آ سکوں۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔